الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين أما بعد وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اور کئی آیات پیش کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت محبت اس کے لیے ثابت ہے جس کے دلائل ہیں، اور اس کی محبت حقیقی صفت ہے اس کی جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے۔ کل اس موضوع پر درس دیتے ہوئے کچھ باتیں ذکر کی گئیں اور بات یہ ہو رہی تھی کہ صفت محبت میں اہل سنت والجماعت کا اپنا تو اعتقاد اور ایمان اور ان کا اپنا منہج مستقیم ہے ہی، دیگر اور فرق اس مسئلے میں ان کے اقوال جدا گانا ہیں، الگ الگ ہیں، اور سلسلے میں بتایا گیا کہ بنیادی طور پر اس میں کل 3 قول ہیں، انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کے اس باب میں مخالفین فرق و طوائف میں سے معتزلہ کا ایک قول ہے۔ معتزلہ کے قول کا ملخص یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب ولا يحب، نہ تو اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محبت کی جاتی ہے، گویا وہ دونوں باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت نہیں ہے، اور یہ بھی انکار کرتے ہیں کہ اس کے بندوں میں سے کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فاللہ جل وعلا لا يحب احدا من المخلوق ولا يحب لا يحبه احد من المخلوقین۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ آخر یہ معتزلہ اس فرقے کے لوگ، اس کے اپنے ارباب و اساطین، ان آیات کی جن میں محبت سے متعلق نصوص وارد ہیں، مثلا یہ تمام یہ آیات کی ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین الی آخری، ان کی وہ کیا تفسیر کرتے ہیں جس کا ظاہر سی ترجمہ ہے، ہم خود اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں کہ محبت کرتا بے شک اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اس قسم کے نصوص کی وہ کیا
تفسیر کرتے ہیں، اس کی وہ کیا توضیح کرتے ہیں، اس کا یعنی وہ کیا معنی بیان کرتے ہیں، میں آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معتزلہ اس طرح کی آیات کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالی کا انہیں انعام دینا، ان کا اکرام کرنا. فَيُفَسِّرُونَ مَحَبَّةَ اللَّهِ لَهُمْ بِأَنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْهِمْ وَيُكْرِمُهُمْ. اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، اور یہ ایک اصول جو ان کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے اور وہ باطل اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو وہ مجاز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہے، اور اس طرح کے آیتیں یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے. اور یا دوسرا مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ظاہری معنی ہے وہ نہیں مراد ہے، بلکہ اس کی تعویل، اور تعویل کرتے ہوئے اس کا معنی انعام و اکرام لیتے ہیں. میں اگلے کسی درس میں ان کے اس مجاز اور تعویل والی باتوں سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے، تاکہ یہ ردود علی المخالفین کے سلسلے میں یہ نقطہ بہت اہم ہوتا ہے میرے محترم سامعین، کہ آپ ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ درآمد برآمد اصلی اصولوں کو ہم جانیں اور سمجھیں. دوسرا قول اس باب میں اشاعرہ نامی فرقے کا ہے، اور کم و بیش وہی بات کہتے ہیں. اشاعرہ سے متفرع فرق و طوائف جیسے کہ کلابیہ، ماتریدیہ وامثالہم واشباہہم، ان کا قول یہ ہے کہ وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت نہیں کرتا. گویا محبت الابدی للہ کا تو وہ اس بات کرتے ہیں، لیکن محبت اللہ لبعض عبادہ والی بات کہ مثلا اللہ تعالیٰ محسنین کو محبوب رکھتا ہے، متقین کو محبوب رکھتا ہے، انصاف ورگ کو محبوب رکھتا ہے، صابرین و توابین مطہرین کو محبوب رکھتا ہے، یہ بات وہ نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے. اور اس طرح سے گویا محبت الرب لعبدہ کہ وہ منکر ہیں. یہاں پر پھر وہی سوال پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ آخر یہ اشاعرہ والے ان نصوص کی کیا تفسیر و توضیح کرتے ہیں، اس کا کیا معنی و مطلب مقرر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے بطور خلاصہ ہے ان کی اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی محبت، اس کی مودت اور اس طرح کی صفات کا معنی وہ مطلب بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ جل وعلا کے ارادے والی صفت کی طرف لوٹاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی متقیوں کو
اکرام کرنے کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ وَيُفَسِّرُونَ محبت اللہ لعبادہم المتقین والمحسنین والمقسطین بأن اللہ یرید اکرامہم ویرید انعامہم، اور یوں ارادہ احسان اور ارادہ اکرام کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ان کا بھی نقطہ نظر اصل یہی ہے کہ گویا ان کے اپنے ذات کے مطابق وہ صفات جن کا اس بات ان کے اپنے بنائے ہوئے باطل و بناوٹی اصول کے مطابق عقلی طور پر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، تعویل باطل، تعویل مذموم۔ اور یاد رہے کہ تعویل سے متعلق گفتگو ہوگی تو بتایا جائے گا کہ مثلا اشاعرہ کا محبت کی یہ تعویل کہ ارادہ انعام یا ارادہ احسان، ارادہ نعمت وغیرہ کرنا، یہ تعویل باطل ہے۔ اب میں آپ کو تیسرا قول بتاؤں جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے، اہل سنہ والجماعہ کا ہے، فرقہ ناجیہ کا ہے، اہل الحدیث کا ہے، سلف صالحین کا ہے۔ اور وہ تیسرا قول بڑا ہی معروف، مشہور، آسان، سادہ، دلائل کے مطابق اور ان کے اپنے مدلل منہج کے مطابق وہ یہ ہے کہ محبت اللہ تعالی کی صفت ہے، جس کے اپنے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور اس کا معنی وہی ہے جو محبت کا اصلی ظاہری اسی منہج کے مطابق ہم محبت اللہ جل، نہ اس میں ہم کوئی تحریف کرتے ہیں، نہ کوئی تعطیل کرتے ہیں، نہ تکییف سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی تمثیل سے کام لیتے ہیں، بل جل وعلا۔ اور اس کے دلائل جیسا کہ کل ہی میں نے ساری آیتیں پڑھی اور اس کا سرسری ترجمہ بھی کیا، تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت اللہ کے لیے ثابت ہے اور دلائل کا انبار ہے، جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ درس لمبا نہ ہو جائے، ورنہ میں ایک اور نقطہ آج ہی کے درس میں چھیڑنا چاہتا تھا من باب الفائدہ، اور وہ بحث بڑی پر لطف بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور بعض اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کا ذکر کر کے اور اس کے درست اور باطل دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء ہیں، یقیناً کچھ اس کی صفتیں ہیں جس کے اپنے دلائل ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے لیے ایک چیز یہ مانی جاتی ہے اور یہ اچھا تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مناسب باتیں یعنی خوبیاں اس کے اندر ہوں۔ یہ بات آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں کبر ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو ایک آدمی نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے ان الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، پوشاک بہتر ہو، جوتا اچھا ہو۔ تو اس موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن کبر تو یہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں حقیقت میں ایک فرقہ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلو و جفا کے شکار ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں
جو حقیقت میں کتاب و سنت کے نصوص کے مطابق نہیں ہے، اور وہ ہے فلاسفہ اور صوفیہ، غالی قسم کے ملحد صوفیہ کی، جنہوں نے مختصراً میں بتاؤں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تخلقوا بصفات اللہ، اللہ کی صفتوں سے اپنے آپ کے اندر خلق پیدا کرو، یعنی اسی سانچے میں ڈھل جاؤ۔ اور پھر بات آگے ایسی بڑھتی ہے کہ مختلف قسم کی واہی تواہی باتیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اسی کا ذکر میں انشاءاللہ کل کے درس میں کروں گا، اور اہل سنت والجماعت کا موقف اور ان کا اعتقاد اور ان کا درست نظریہ اس سلسلے میں سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے۔ صلی اللہ